چلے گئے. ملکیت کوئی نہیں، اختیار ہے، اختیار جو اللہ نے تمہارے ہاتھ کے اندر دے دیا. آج ہے کل کو چھننے والا ہے، آج دنیا پر بھاگتے ہو دوڑتے ہو، کل کو منو مٹی کے نیچے جانے والے ہو. روزانہ یہ قبر تمہیں آواز دیتی ہے، اور انسان جب مٹی کے اندر رکھا جائے گا، قبر کے اندر رکھا جائے گا، اس وقت بھی یہ قبر کہے گی میں تجھے روزانہ دیکھتی تھی، زمین پر چلتا دوڑتا بھاگتا تکبر سے چلتا، اور دنیا کے اوپر اپنے پیسے کی اکڑ سے چلتا، مال کوٹھی بنگلے کی اکڑ سے چلتا، روز دیکھتی تھی. آج تو میرے اندر آ چکا ہے. تو یہ اعلان اللہ رب العزت نے انبیاء کے ذریعے کروایا کہ جاؤ دنیا کے انسانوں کو جا کر سمجھاؤ، اس تھوڑے سے اختیار کے دھوکے میں نہ آ جانا، اللہ کے مقابلے میں نہ آ جانا. تو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی بڑائی بولنا، اور اللہ رب العزت کی اللہ کا اثبات اور مخلوق کی نفی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کی گلیوں میں یہ اعلان کرتے تھے، جب طائف کے اندر جا کر اعلان کیا، کبھی عکاظ کے اندر، کبھی ذی المجاز کے اندر، اور کبھی مینا کی گھاٹی میں، کبھی عرفات کے میدان میں جا کر جب اس اعلان کو بلند کرتے تھے، تو کفار مکہ کیا کہتے تھے؟ آپ اپنی عبادت کرو، آپ جیسے چاہتے ہو، تہجد پڑھو، نوافل پڑھو، نمازیں پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، دعوت دینا چھوڑو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دو، کہ اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. پھر ایک اور آفر آئی کہ آدھا دین آپ اپنا اور آدھا ہم اپنا، آدھا دین آپ کا ہو، آدھا دین ہمارا ہو، ہم اس کا مکسچر بنا لیتے ہیں اور لوگوں کو دیتے ہیں، لوگ اس پر عمل کریں گے. تو اعلان ہوا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تم اپنے پاس رکھو، میرا دین میرے پاس. آج ان کے بت پاش ہو گئے، آج ان کی حکومتیں کہ روم اور فارس ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور ان کے مال اور دولت اور اسباب اور سونا اور چاندی جو صدیاں لگی اکٹھے کرتے ہوئے چند سالوں میں صحابہ کے قدموں کے اندر تھے. اور وہ محلات جن پر بیٹھ کر کسرا اور فارس اعلان کیا کرتے تھے، ہم نے ان کو اتنا مضبوط بنایا ہے، دنیا کا کوئی طوفان، دنیا کی کوئی آندھی، کوئی سیلاب کا ریلا اس کی کوئی اینٹ نہیں اکھاڑ سکے. لیکن جب دعوت والے اٹھے، جب کلمے والے اٹھے اور اس دین کی محنت کو لے کر اٹھے، بڑے بڑے محلات، بڑی بڑی فوجیں، بڑے بڑے میدان کارزار ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے. اور اللہ رب العزت نے 100 سال کے اندر اس دین کو ساری دنیا کے اندر پھیلایا. مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب، جہاں دیکھو اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے، جہاں دیکھو مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں ہیں، اور صحابہ ہیں، اور تابعین ہیں، اور تبع تابعین ہیں، اور قرآن پڑھا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، کلاسیں ہیں، درس ہیں. یہ سارا ان صحابہ کی محنت اور کوششوں سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مجموعہ تیار کیا جو ہر دم اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر، سر پر کفن باندھ کے، تلوار ننگی لے کر، اور بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار کی ہیبت بھی ان کے دلوں کو نہیں ہلاتی تھی کہ جہاں پر وہ اپنی گھوڑے سمیت داخل ہو رہے ہیں. بادشاہ دربار سجا رہا ہے کہ کل کو قاصد آ رہے ہیں، ذرا دربار سونے اور چاندی سے سجاؤ، اور اس کے اندر قالین بچھاؤ، اور ریشم اور فلاں قیمتی قالین بچھاؤ، پردے لگاؤ، کہ ان کے دلوں پر ہماری ہیبت بیٹھے، ہمارے سونے اور چاندی کی، ہمارے تخت کی اور ہمارے تاج کی. کہ کتنے من کا تاج کسرا سر کے اوپر لے کے بیٹھتا ہے، اور باب و بہار نامی اس کا قالین جس کو اس نے گرمیوں کے اندر، جب گرمی آتی تھی
اس قالین کے اندر عجب قسم کا اس نے نظام بنایا کہ ہوا کا، اے سی کا، ٹھنڈی ہوا اس سے آ رہی ہے۔ اسی ایک بالش ٹکڑا، جس کا ایک بالش ٹکڑا کئی لاکھ میں فروخت ہوا، اسی قالین کو بچھاؤ اور میرا تخت بھی لاؤ اور تاج بھی لاؤ اور کرسیاں بھی لگاؤ اور بڑے ریشم کے پردے بھی لگاؤ اور دربار کو سجا دو کہ قاسم آ رہے ہیں اور ہمارے دربار کی ہیبت ان کے دل کے اندر بیٹھ جائے۔ لیکن وہ صحابہ تھے کہ جن کے دل دنیا کی کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتے تھے، چاہے جتنا بڑا بادشاہ ہو، جتنی بڑی حکومت ہو، جتنی بڑی سلطنت ہو، کیونکہ ان کے دلوں پر اللہ کا تأثر تھا۔ جب اللہ کا تأثر دل کے اوپر ہو تو بڑے بڑے دربار بھی کہ اسی دربار کے اندر ننگی تلوار کے ساتھ اور گھوڑے کی ٹاپ کے ساتھ اسی گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر داخل ہونے اور نیزہ ہاتھ میں ہے، اسی نیزے کے ساتھ اسی قالین کو جس کو نہ جانے کتنے پیسوں سے کتنے دور دراز علاقوں سے منگوایا گیا، کاٹتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو کوئی ہیبت نہیں، کوئی دل کے اوپر اثر نہیں، کیونکہ اللہ کا تأثر دل کے اندر ہے۔ تو اس اللہ کے تأثر کو دل کے اوپر لانا، دل کے اندر اتارنا کہ دل کی گہرائیوں میں اللہ کا یقین ہو، اللہ سے ہونے کا کہ اللہ چاہیں گے تو ہوگا، میری چاہت سے نہیں ہوتا اور حکومت کی چاہت سے نہیں ہوتا اور مال والوں کی چاہت سے نہیں ہوتا، حکومت والوں کی چاہت سے نہیں ہوتا، اللہ کی چاہت سب پر بھاری ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ ایک تمہاری چاہت ہے، ایک تمہاری سوچ ہے، ایک تمہارا نظریہ ہے، ایک تمہاری تدبیر ہے اور ایک تدبیر آسمان والے کی ہے۔ جب وہ اترتی ہے ساری تدبیروں کو ناکام کر دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ان کے آس پاس باڈی گارڈ ہیں، کس لیے آئے ہو؟ آپ کی حفاظت کے لیے آئے ہیں۔ کس سے حفاظت کرو گے؟ دنیا والوں سے، آسمان والوں سے۔ دنیا والوں سے، آسمان والوں سے تو ہم حفاظت نہیں کر سکتے،